वेलकम बैक नाजरीन। हमारा प्रोग्राम जारी है और आपको दोबारा बताना चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम में हमने मीर नवाज खान मरवस एडवोकेट साहब को बुलाया है, जो कि साबिक वजीर भी हैं और मारूफ कानून दान भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, और इसके अलावा मोहतरम आलम इस्लामी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। और बड़ी इनकी कोशिशें और ख़ासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान का इन्होंने काफ़ी दिफा किया है। जिन जिन ममालिक पे गए, कई ममालिक में कई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की हैं और बहुत अच्छा केस पाकिस्तान का इन्होंने लड़ा है। नवाज मरवस साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी और मैं उनसे सवाल कर रहा था। मैं दोबारा आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि अरब कंट्रीज़ और यहाँ पे जो एक लहर है, आप क्या महसूस करते हैं कि ये उनकी बेदारी की लहर दीगर ममालिक में फैलेगी और क्या पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे और पाकिस्तान को भी इसकी क्या ज़रूरत है? इनमें अक्सर ममालिक तो वो हैं कि कहीं पे शख्सी हुकूमत है उन ममालिक की, कहीं पे एक हुक्मरान, जैसे मैंने पहले वो इन जगहों पे जहाँ पे शख्सी हुकूमत है, जैसे अब देखे ना लीबिया में 40 साल से है अपने कज़ाफ़ी साहब, उसनी मुबारक साहब 30 साल से थे, यमन वाले साले साहब बैठे हैं 32 साल से, कोई 25 से, कोई इतने। तो सऊदी अरब में भी तो एक अरसे दराज से चल रही है। वो तो हमारा खाना काबा है और खातिमुल हरमैन शरीफैन है, काफी अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। वैसे उसके बाद सुना है उन्होंने अपनी मराते और कई चीजें पहले भी माशाल्लाह उनमें उनके यहाँ खुशहाली है, दूसरे मुल्कों की निस्बत अवाम में खुशहाली है, ये अपने देखा। और हमारे लिए तो वो जगह इसलिए काबिल एहतराम है कि हमारे हरमैन शरीफैन वहीं पे है। वो नहीं, उसके अभी तक वो नहीं हुआ। उन्होंने कुछ अर्सा पहले, आपको पता है, शूरा भी बना दिया था, कुछ किया था, लेकिन हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो भी जमहूरियत की तरफ आए हैं, क्योंकि दुनिया में जमहूरियत, आखिरी जमहूरियत तो फैलनी है दुनिया में हर जगह। पाकिस्तान ये ममालिक में मोस्टली, जैसे आप देखें बहरीन में, उसमें भी शख्सी हुकूमत हर जगह तकरीबन वही है, या इक़्तिदार लंबी है या शख्सी हुकूमत है या एक पार्टी की हुकूमत है, यही है। तो ये डिक्टेटरशिप के मुख्तलिफ फार्म होते हैं। तो ये है असरात। तो देखिए जी, जब वो ज़्यादा देर तक आवाम को आप दबाए रखें तो एक आहिस्ता आहिस्ता ये लावा पकता रहता है, एक दिन में नहीं होता है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि खुदा करे कि ये अपने मुल्क तक उनके हर पे महदूद रहे, कोई उस दूसरा मुल्क उससे फ़ायदा न उठाए, हमारे अग़ियार उससे फ़ायदा न उठाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैंने अर्ज़ किया कि हमें बड़े वसाइल मुसलमान ममालिक को दिए, कहीं ऐसा ना हो। अमरीका आप तबकस कराते 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। और आप मेरी ये बात आज याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान से जब निकलेंगे चंद साल में आप उनके दिवालियेपन का नक्शा खुद देख लेंगे। अब रहा पाकिस्तान पे, ये वो मुल्क है कि दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में है, हर चीज़ है उसमें। खुदा ने सूरह रहमान में गालिबन 27 नेमतों का अल्लाह तबारक व तआला जल शान में तज़किरा, पाकिस्तान में वो सब मौजूद है, इसके अलावा भी अल्लाह ने अता फरमाई है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ सही एहतसाब आज तक नहीं हुआ है। अवाम महंगाई, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं, और अब बाबल्ला कानूनियत, उसके बाद एक और तोहफा इनको दिया गया, एक मोबाइल पे कत्ल किया जा रहा है। एक मोबाइल सेट क्या चीज़ है, चंद सौ रुपया पे। तो इनका देखिए, हुक्मरानों को चाहिए कि वो हालात ठीक करें, वरना मैंने जैसे अर्ज़ किया, पाकिस्तान में इनकलाब की तरह लोग कहते नहीं, बढ़ रहे हैं लेकिन कायदे इनकलाब नहीं मिल रहा है। जिस दिन कायदे इनकलाब मिला, ये वो कौम है। और ये नहीं कि अभी आप क्या महसूस करते हैं कि पिछला जो परवेज़ मुशर्रफ का एक दौर था, आमरीत का दौर था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शायद वो आमरीत का दौर अगर इस वक्त होता तो वो लहर यहाँ पे आ चुकी होती है और लोग कौम जो है खड़ी हो चुकी होती है। शायद थोड़ा सा उस मामले में फ़र्क महसूस किया जा रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि तब्दीली नहीं है, जो हुकूमत की पॉलिसियाँ पिछले दौर में थी वही पॉलिसियाँ अभी भी हैं, अमेरिका की गुलामी उस वक्त भी है और अभी भी है। लेकिन आप क्या महसूस करते हैं, क्या कोई उम्मीद आपको लगती है कि पाकिस्तान कोई बेहतरी की जानिब जा रहा है? मुझे मैंने अर्ज़ किया कि मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन इन हुक्मरानों से नहीं, सियासी जमातों से। देखिए, हम खुद सियासत में रहें, इस वक्त सियासी जमातों से लोग थोड़े बदज़न और मायूस और नाउमीद नज़र आते हैं। इनको अपनी रविश बदलनी पड़ेगी, इनको मेड इन पाकिस्तान बनना पड़ेगा, इनको पाकिस्तान के मफादात का ख्याल करना पड़ेगा, इनको अवाम के मसाइल का। अब आप बताएं,
کسی کی اگر آپ 5 اور 6 ہزار والے تو چھوڑیں، 10,000 اگر کسی کی تنخواہ ہو، کیا وہ 4-5 بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے اور روٹی بھی کھلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کرایہ اور بجلی کے بل بھی نکل جائیں گے پیسے۔ مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، ہم اس کی حمایت ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن آج لوگ موازنہ کرنے پہ آئے ہیں کہ اس زمانے میں ڈالر کی یہ قیمت تھی، 60-62 تھی، آج 85-86 ہے، مرغی کی کلو کی قیمت یہ تھی، سبزی کی یہ تھی۔ اب آپ نے تو خود ان کے بعد حیالات پیدا کر کے لوگوں کی نظر میں اس کی وہ بڑھانے لگے، حالانکہ وہ تو ایک ڈکٹیٹر ہے، اس کا کیا حق ہے؟ آپ ایسے کام کریں کہ لوگ واقعی سمجھے کہ یہ ہم ترقی کی طرف، بھلائی کی طرف جا رہے ہیں اور عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اس ڈکٹیٹر نے تو اپنے لیے کیا تھا، لیکن کم از کم آپ تو عوام کی۔ دوسرا یہ ہے کہ کرسیوں کے لیے خدارہ سیاستدان آپس میں نہ لڑیں۔ اس ملک نے پہلے بھی بہت نقصان اٹھایا ہے، ہم نے ثانیہ 1971 بھی دیکھا ہے بنگلہ دیش والا۔ اب بلوچستان میں آپ غفلت سے کام نہ لیں اور نہ کسی کو غداری کا تمغہ دیں، لیکن جائیں ان پہ کام کریں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ جہاں بھی ملک میں کہیں مایوسی ہے یا ناانصافی ہے، بلا یعنی تفریق کے اس کا حل کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ایسی فضا پیدا ہوگی لاقانونیت کی کہ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے روٹی چھینیں گے۔ وہ خود اچھا، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے سیاست دانوں کو خاص طور پہ دوبارہ یعنی آمریت کا دور ختم ہوا، اس کے بعد ان سیاست دانوں کو آگے لایا گیا ہے تاکہ وہ جو پہلے سے بدنام تھے اور جنہوں نے وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ ملک مزید بدنام ہوگا، سیاست دان بدنام ہوں گے، لہٰذا وہ دوبارہ قوم تقاضا کرے گی کہ پھر وہیں آمریت کا دور یا فوج دوبارہ آئے۔ کیا یہ اس کی ایک سازش تو نہیں؟ نہیں، وہ سازش تو نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں کہ اس حکومت میں بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ویسے ہیں اور اس حکومت میں ہوتے ہیں، آئندہ آنے والی حکومت میں بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوٹک ریسی کوئی جرم نہیں ہے، وہ چھولے بدلنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ عوام جو ہے بدزن ہو رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ ان کو صوبائیت کی بینڈ چڑھا دیتے ہیں، کبھی علاقائیت کے نعرے، صرف اپنے چند ووٹوں کے لیے لوگوں کو یہ کرتے۔ ہمیں پاکستانیت چاہیے اور پاکستان کے لیے بے لوث دیانتدار قیادت چاہیے، ہاں وہ کسی کی بھی حکومت ہو، میں یہ نہیں پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ کی ہو، کسی کی بھی ہو، لیکن وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کا سودا نہ کرے، پاکستانی عوام کے مسائل حل کریں۔ جمہوریت ہمیں پسند ہے، لیکن جمہوریت اس فارم میں نہیں کہ آپ کو پارٹی ڈکٹیٹر میں تبدیل کر دیں، تب تو ہوگا اور مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ اس کی وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف دیانت کی۔ اب آج تک آپ مجھے بتائیں اکاؤنٹیبلٹی میں کتنے لوگوں کو صحیح سزا ہوئی ہے؟ وہ قانون دوبارہ اکاؤنٹیبلٹی کا ابھی تک بن بھی نہ سکا۔ میں آخری سوال آپ سے کروں گا، ہمارا پروگرام ختم ہے ہونے پر ہے۔ آپ نے دیانتدار قیادت کہی، آپ نے اچھے لوگوں کا ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایسی کون سی جماعتیں جن کی آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جو کہ شاید کچھ جن سے امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں؟ اچھے برے لوگ ہر پارٹی میں ہیں، یہ نہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کوئی پارٹی نہیں، لیکن اب چونکہ آزمودن جہل است، ہم نے آزمایا ہے سب کو، بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو، بہت قریب سے کچھ راز پائے ہم نے۔ اب وہ عوام اس کی طرف نہیں جا رہے کہ نئی قیادت کو ڈھونڈ رہے۔ ایمانداری کی بات ہے، آپ کامن مین سے بات کریں تو یہی چاہے، کوئی کہتے ہیں شاید عمران آ جائے، کوئی کہتے ہیں فلاں آ جائے، کوئی کہتے ہیں جماعت اسلامی آئے، کوئی کہتے ہیں اور دینی جماعت آ جائے، کوئی کہتے ہیں ان لوگوں جن کو موقع نہیں ملا گیا ہے وہ آ عوام کی رائے جائے۔ بنتی ہے۔ دوسرا نظام، آپ کو ایک چیز ہے، اگر آپ کو چلانا ہے یہ ملک اور جمہوریت کو، تو آپ کو انتخاب کا جو ہے سسٹم یہ بھی بدلنا پڑے گا، آپ کو حلقے چھوٹے بنانے پڑیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اجارہ داری رہے۔ لیکن الیکشن کا سسٹم رہنا چاہیے، الیکشن تو لازمی ہے، لیکن سسٹم میں تھوڑا بدل، حلقے چھوٹے، تاکہ کامن مین، مڈل کلاس کا آدمی، پڑھا لکھا آدمی بھی آ سکے، صرف خانوں، سرداروں، چودھریوں اور اس کو شفاف بنائیں، شفاف اس کے لیے تب یہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ خواہ وہ میرا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کا باپ بیٹا، کسی کا کوئی بھی ہو، اس کا احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے، اور اس قانون کو جلد سے جلد پاس کر دینا چاہیے، اور ہارس ٹریڈنگ اس ملک میں ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ امیر نواز خان مروز صاحب، آپ کے سامنے ابھی گفتگو کر رہے تھے اور ان سے ہم نے کئی سوالات کیے جس کی روشنی میں کئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ اس وقت جو بھی استحصال کیا جا رہا ہے اتفاق نہیں بلکہ عملاً اور
جو ہے یہ یعنی خاص طور پہ مسلمانوں کو شکار کیا گیا ہے. یعنی مسلمان ممالک اس استحصال کے شکار ہیں. اس وقت مسلمانوں پہ جو بھی مشکل ہے وہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے جان بوجھ کے کام کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو بھی صورتحال اور اس وقت جو بیداری عرب کنٹریز میں پائی جاتی ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ دیگر ممالک اس میں جو ہے اس رخ کو بدلنا چاہیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہیں گے. مزید مروت صاحب نے پاکستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس وقت پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اور جو مہنگائی اور جو لوگوں کی آمدنی اور اس میں جو گزر بسر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، لہذا سیاستدانوں کو اپنا رویہ، اپنا مزاج بدلنا پڑے گا. ان کو وہ اقدامات کرنے پڑیں گے جو کہ ایک بہتر اقدامات اس قوم کے لیے کیے جا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس میں ایک دیانتدار قیادت کی، ایماندار قیادت کی ضرورت ہے. وہ قیادت جو کہ پاکستان کو ایک بہتر، ایک فلاحی اور اسلامی مملکت بنا سکے. ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ الیکشن کا پروسیس جاری رہنا چاہیے، جمہوریت کا دور جاری رہنا چاہیے، مگر اس الیکشن کو شفاف ہونا چاہیے. یہ الیکشن شفاف ہوں گے، اچھا نظام ہوگا، مختلف حلقہ بندیاں ہوں گی تو شاید ایک امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی، پاکستان میں ایک اچھا نظام آئے گا. ہم ایک بار پھر میر نواز خان مروت صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے اس اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی اوقات نکال کر وہ یہاں پر تشریف لائے. اور ناظرین سے ہم رخصت چاہیں گے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس واچ کے نام سے آج ہمارا یہ پروگرام جو سلسلہ اس کا چل رہا ہے جاری ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.